ترمذی شریف کی حدیث پاک جس کے راوی ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جو اس سے پہلے زمین پر نہ اترا تھا۔ اس نے رب تبارک و تعالی سے اجازت مانگی دو کاموں کے لیے۔ ایک کام کیا کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے بشارت دے کر بھیجے جو میں بارگاہ رسالت پہ پیش کروں۔ تو آج وہ فرشتہ زمین پر آیا اور اس نے آ کر وہ دونوں کام کیے، مجھے سلام بھی عرض کیا اور مجھے بشارت بھی دی۔ کیا کہا؟ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی شان مجھ جیسا عاجز کیا بیان کرے، جن کی شان میں قرآن اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے، جو ہر جہت سے افضل، اعلیٰ، عرفہ مقام کی حامل ہیں۔ اگر ایک ماں کی حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر حسن کو دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان کی ماں کا مقام و درجہ سامنے روشن نظر آئے گا۔ اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بیٹی کی صورت میں دیکھنا ہو تو ان کے بابا جان کو دیکھو کہ ان کے بابا کون ہیں۔ امام الانبیاء، سردار اصفیاء، شہنشاہ اتقیاء، محبوب کبریا جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ، حجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ شعر میں ارشاد فرماتے ہیں پارسائی و پرہیزگاری کی جو چارپائی ہے اس کو زیب و زینت دینے والی، جو مقام ہے پارسائی و پرہیزگاری کا، چارپائی سے مراد مقام کہ جو پارسائی کا، عفت کا، پرہیزگاری کا، تقوی کا جو مقام ہے اس کو زیب و زینت دینے والی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک کا ٹکڑا ہے، ان پر لاکھوں سلام نازل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں کہ جو چیز میری بیٹی فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ چیز مجھے بھی پریشان کرتی ہے، جو انہیں تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ بے شک سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غضب سے غضب فرماتا ہے اور ان کی رضا کے ساتھ راضی ہوتا ہے۔ جس پر میری بیٹی راضی اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، جس پر میری بیٹی ناراض اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا جو نام رکھا
کوئی وہ ردیف قافیہ ملانے کے لیے نہیں رکھا۔ آج کل لوگوں کے جو نام رکھنے کا سلسلہ پڑ چکا ہے کہ بس یونیک نام ہونا چاہیے، اگرچہ وہ شرعی طور پر خلاف ہو، بے معنی ہو۔ میرے سرکار نے اپنی لاڈلی شہزادی کا جو نام فاطمہ رکھا، اس نام سے ہی ان کی عظمت کا سورج جو ہے وہ روشن دکھائی دیتا ہے۔ فاطمہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کیوں نام رکھا گیا؟ فاطمہ کیوں کہا گیا؟ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالی نے سیدہ کو اور جو مسلمان صحیح العقیدہ مسلمان سیدہ سے محبت کرنے والا ہے، محبت رکھنے والا ہے، اللہ تعالی نے اسے دوزخ سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ آپ خود بھی دوزخ سے محفوظ ہیں، اور جو آپ کے محبین ہیں، جو مسلمان آپ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا ایک نام بطول، اس بطول کا نام، اس کا معنی بطول وہ ہے جو مخلوق سے الگ تھلگ رہنے والی ہو، عورتوں سے، مردوں سے، مخلوق سے الگ تھلگ رہنے والی ہو۔ اور آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ دنیا و ما فیہا سے قطع تعلق ہو کر اللہ سے لو لگائے ہوئے تھیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جہان بھر کی عورتوں سے فضیلت میں بھی اعلیٰ ہیں، دین میں بھی ممتاز ہیں، اور جمال و کمال میں بھی عرفہ مقام کی حامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا ایک نام، اسم مبارک، لقب شریف زہرا ہے، زہرا۔ اس کی دو وجوہات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں زہرا نام کی، اس لقب کی، کہ جنتی عورتوں کی طرح آپ ناپاکی سے پاک تھیں، کہ جس طرح دنیا میں عام عورتوں کو ماہانہ ایام مخصوصہ ہوتے ہیں جس میں وہ ناپاک ہوتی ہیں، نماز کے قابل نہیں ہوتی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عارضہ لاحق نہیں ہوتا تھا۔ آپ سارا مہینہ ہی پاک رہتی تھیں، نمازیں ادا کرتی تھیں، حتیٰ کہ جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو اس کے بعد بھی ناپاکی کے ایام عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، آپ پر وہ ناپاکی بھی نہیں آتی تھی۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ پاک ہوتی تھیں اور نماز ادا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ میری بندی فاطمہ کی کوئی نماز بھی قضا ہو، کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں سبق حاصل کریں کہ جو پاکی کے ایام میں بھی نمازوں میں سستی برتتی ہیں، نمازوں کو قضا کرتی ہیں، ضائع کرتی ہیں، خدا را سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزاؤں میں شامل ہو۔ آپ کی سیرت، آپ کے اسوہ پر عمل کرو، آپ کے نقش قدم پر چلو۔ ان کو نماز سے کتنا پیار تھا، نماز سے محبت رکھو۔ زہرا کا دوسرا معنی کلی ہے، پھول کی کلی ہوتی ہے، کلی۔ تو آپ جنت کی کلی ہیں، اس لیے آپ کا نام زہرا رکھا گیا۔ آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، تو آپ جنت کی کلی ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔
رضی اللہ تعالی عنہم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، غور کرو، حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی ہے۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھی، تصویر مصطفیٰ تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ صرف صورت میں بلکہ سیرت میں، چال ڈھال میں، نشست و برخاست میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ترین تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے میں، چال ڈھال میں، برتاؤ میں، گفتگو میں فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ذرا غور فرمائیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، یہ ارشاد فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مردوں میں کون محبوب تھا؟ تو فرمانے لگی کہ ان کے شوہر یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ سوال کس سے ہوا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہی سوال سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ ارشاد فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مردوں میں کون؟ فرمایا کہ ان کے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں آپس میں کتنا پیار اور محبت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مقام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف و ثنا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ازواج مطہرات سے بھی محبت کرنی ہے، اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کے نکاح کے بارے میں چند ایک گزارشات باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا۔ جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر مبارک 15 سال 5.5 ماہ تھی، یعنی تقریباً 15.5 سال، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی عمر مبارک اس وقت 21 سال تھی۔
امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہوا اور وحی کے مطابق ہوا۔ چنانچہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ دفتن میں نے دیکھا کہ سرکار پر وحی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ جب وہ آثار چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبریل میرے پاس حاضر ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ان اللہ یأمرک ان تزوج فاطمۃ من علی، اور مجھ سے یہ کہا، مجھے یہ پیغام دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی عزت و عظمت کا کیا کہنا کہ جن کی شادی کے لیے دولہے کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں جو مہر باندھا وہ 400 مسکال چاندی ہے، 400 مسکال چاندی۔ آج کل مہر کا معاملہ اس کو بھی لوگوں نے لائٹلی لے لیا، بے قدری اس کی ہوتی ہے، اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، فالتو کی بات سمجھتے ہیں، رسم بنا لیتے ہیں۔ شادی پر یوں تو لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اور فضول پیسہ اڑاتے ہیں، لیکن مہر کہ جو شریعت کا ایک حکم ہے، جب مہر باندھنے کی بات آتی ہے، مہر دینے کی بات آتی ہے تو بخیلی کرتے ہیں، ہاتھ کھینچتے ہیں، منہ بناتے ہیں، اس پر جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے بیٹی والوں سے کہا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں اس میں امیر لوگ بھی ہیں، تو آپ نے جو شادی حال منتخب کرنا ہے شہر کا سب سے حسین، مہنگا ترین اور خوبصورت شادی حال کا چناؤ کرنا ہے، اور کھانے میں بھی بتا دیا کہ یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، اور اتنی تعداد ہوگی، اس سے کم ہم نہیں کر سکتے۔ اور جب مہر کی بات کی گئی، نہ مہر کی اس کی بات چھوڑو، بس یہ 2-4 ہزار 5 ہزار بس لکھ لو، میرے خاندان والے جو ہے پسند نہیں کرتے زیادہ مہر کو، اور زیادہ مہر بندہ تو خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی، میرے خلاف میرے بھائی ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار ہو جائیں گے، یہ مہر کی بات یہ بھی تم نے بس لکھ کے رکھ لو، یہ اوپن نہیں کرنی کہ ہم نے کوئی ایسا مہر بھی باندھا ہے۔ یعنی مہر باندھنا کوئی معیوب چیز ہے، عیب بنا لیا گیا۔ وہ مہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کا باندھ رہے ہیں، آج اسے معیوب سمجھا جا رہا ہے، اس سے جان چھڑائی جا رہی ہے، اور شادی حال کوئی سنت نہیں، یہ بڑے بڑے پکوانا بنانا سنت نہیں، طریقہ نہیں، شریعت کا حکم نہیں، یہ بڑی فوج لے کر شادی پر آنا یہ کوئی سنت نہیں، شریعت کا حکم نہیں۔ جس چیز کا شریعت تقاضا نہیں کر رہی ادھر تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جا رہا ہے، ناموری کے لیے، ریاکاری کے لیے، ناکوچی کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے۔ اللہ اور رسول کی رضا دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، اور جس کام کا شریعت تقاضا کر رہی ہے وہاں بخیلی کی جاتی ہے، ہاتھ کھینچا جاتا ہے، اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، اس پہ جھگڑا کیا جاتا ہے، اس کو جھگڑے کی بات بنا لیا جاتا ہے۔ میں آپ بہن بھائیوں کو اور جو مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، ان سب کے سامنے
ایک تھوڑا سا جائزہ پیش کرتا ہوں اس مہر کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی شرعی مہر باندھو، وہ جو 10 درم کی بات ہے وہ تو کم از کم مہر کی مقدار ہے کہ اس سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے اسے شرعی مہر سمجھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اسلام نے، شریعت نے مہر کے لیے کوئی رقم فکس نہیں فرمائی، اس کو لوگوں کی خوشی پر چھوڑا ہے۔ اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو مہر ہے عورت کی عزت افزائی کے لیے ہے۔ آپ کی نظر میں جس کو آپ اپنے گھر کی بہو بنا کر لا رہے ہیں یا بیوی بنا کر لا رہے ہیں، آپ کی نظر میں اس کی عزت کیا ہے، مقام کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اس کے مطابق آپ مہر باندھ لیں۔ اب لوگ کہتے ہیں شرعی مہر جی وہ باندھ لیں، اور ہاتھ کھینچنے پر ہی لگے رہتے ہیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا مہر باندھا، کیا وہ شرعی مہر نہیں تھا؟ جو آپ نے اپنی ازواج کا باندھا وہ شرعی مہر نہیں تھا؟ اب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کا جو مہر باندھا، 400 مسکال چاندی کا مہر باندھا، جو تقریباً 150 تولے بنتے ہیں۔ 150 تولے چاندی، آج کل کا ریٹ چاندی کا 917 روپے ہے ایک تولے کا۔ اگر یہ حساب لگایا جائے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج کل کے لحاظ سے جو مہر بندھا تھا 1,37,595 روپے کا بندھا تھا۔ اور اکثر ازواج کا مہر جو سرکار نے باندھا اپنی بیویوں کا رضی اللہ تعالی عنہن، 500 درم، جو تقریباً 1.5 کلو چاندی بنتا ہے۔ 1.5 کلو چاندی 1,12,000 کے قریب۔ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر باندھا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے 4,000 درم مہر باندھا، اور دوسری حدیث پاک ہے 4,000 دینار مہر باندھا۔ اگر 4,000 درم کو لگائیں تو 1250 تولہ بنتا ہے۔ اپنی زوجہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار نے جو مہر باندھا 4,000 درم کا، آج کل سے کے لحاظ سے اس کی جو رقم بنتی ہے 11,46,250 روپے۔ 11,46,250 روپے۔ اور اگر دینار والی حدیث پاک کو لیں، جو دوسری حدیث ہے 4,000 دینار مہر باندھا، تو اس کے لحاظ سے 1,500 تولے سونا بنتا ہے۔ اور آج کل ایک تولہ تقریباً 1,00,000 روپے کا ہے، تو 1,500 تولے آپ لگا لیں، 1.5 کروڑ روپے کا ہو گیا۔ 1.5 کروڑ روپیہ مہر باندھا سرکار نے اپنی زوجہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ لوگ ڈھونڈتے شرعی مہر باندھو، یہ سارے غیر شرعی مہر ہے کیا؟ یہ شرعی مہر نہیں ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ حدیثیں ہم نہیں پڑھتے۔ اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر باندھا تقریباً 1,40,000 روپے کے قریب، وہ کس وقت باندھا؟ جب شادی کی بات آئی، حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرکار نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، بس یہی سامان ہے میرا۔ فرمایا گھوڑا تو جہاد میں کام آتا ہے، اسے رکھو، زرہ کو بیچو، زرہ بیچو اور شادی کا انتظام کرو، شادی کی تیاری کرو۔ ان حالات میں شادی ہو رہی ہے حضرت علی کی کہ زرہ بیچ کر شادیاں کر رہے ہیں۔
اس غربت میں، اس صورت میں بھی اللہ اکبر آپ کا جو مہر باندھا گیا وہ آج کل کے لحاظ سے تقریباً 1,40,000 روپے باندھا گیا، اور آج لوگوں کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، پلازے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پیسوں کے ریل پیل ہے، شادیوں میں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، مگر جب مہر کی بات آتی ہے نہ سیدہ فاطمہ یاد آتی ہیں، نہ ازواج مطہرات یاد آتی ہیں، نہ سیدہ ام حبیبہ یاد آتی ہیں۔ پھر کہتے مولوی صاحب کوئی نکالو جو کم سے کم ہو، بس وہ لکھ کے گزارا کر لو، اور وہاں گزارے والا کام کرتی ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک طرف ان پر جان لٹاتے ہیں، دوسری طرف انہی کے طریقے سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال مہر جو ہے وہ معتدل ہو تو بہتر ہے، اور اگر ان اسلاف کے طریقے پر بھی چلا جائے سبحان اللہ، وگرنہ مہر باندھتے وقت خوش دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کنجوسی اور بخیلی کا نہیں بلکہ خوش دلی کا۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تو مولا علی کو فرما دیا کہ شادی کی تیاری کرو، اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ میری بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کرو، شادی کی تیاری کرو۔ اور آپ کا جہیز کیا تھا؟ یہ بھی آج ہم مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ آج جہیز کو بھی ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دن مناتے ہیں، نام لیتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر آپ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ آج ہندوؤں کی دیکھا دیکھی جہیز کے رسم و رواج کو اپنا لیا، رسم بنا لیا، وہ ایک جو سنت ہے اس کو رسم بنا لیا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کہ میرے بھائی نے اپنے بچی کو یہ جہیز دیا میں یہ دوں گا، مقابلہ ہو رہا ہے۔ قرضے لے لے کر، لوگوں سے مانگ مانگ کر جہیز اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ان چیزوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہیز کو بھی ملاحظہ فرماؤ۔ حکیم الامت مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں آپ کے جہیز کا تذکرہ کیا جو حدیثوں میں آیا ہے، میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ صلو علی النبی۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا، ایک چادر 17 پیوند کی، مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو دی، ایک توشک وہ چارپائے پر بچھانے والا، آپ گدا کہہ دے، کوئی بستر کہہ دے، بستر، ایک توشک جس کا چمڑے کا غلاف، ایک تکیہ ایک ایسا ہی لحاف، جس کے اندر اون نہ ریشم روئی، بلکہ اس میں چھال خرمے کی بھری، ایک چکی پیسنے کے واسطے، ایک مشکیزہ تھا پانی کے لیے، ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں، نقرئی کنگن کی جوڑی ہاتھ میں، اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا، ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا، شاہزادی سید الکونین کی بے سواری ہی علی کے گھر گئی، واسطے جن کے بنے دونوں جہاں، ان کے گھر تھی سیدھی سادی شادیاں، اس جہیز پاک پر لاکھوں سلام، صاحب لولاک پر لاکھوں سلام۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
کی سیرت طیبہ اسوہ مبارکہ کا بیان ابھی تو باقی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی دوسرے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اب آخر میں دو باتیں بیان کر کے اس بیان کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے 6 بچے تھے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 3 شہزادے 3 شہزادیاں۔ شہزادوں کے نام سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین، سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالی عنہم، حسن و حسین و محسن رضی اللہ تعالی عنہم، 3 شہزادے، 3 شہزادیاں، زینب، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 6 آپ کی اولاد تھی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ گھر کے اندر جو مسجد بنائی ہوئی تھی، آج کل تو گھر میں ڈرائنگ روم ہوتے ہیں، ٹی وی لاؤنج ہوتے ہیں، سلیپنگ روم ہوتے ہیں، لیکن مسجد کا الگ سے کوئی ایسی جگہ جہاں پاک جگہ رکھی جائے، جہاں نماز کا اہتمام کیا جائے، ایسی جگہ کا انتخاب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے گھر بظاہر چھوٹے تھے، لیکن مقام میں سبحان اللہ آسمانوں سے بھی بلند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ وہ اتنا تھا کہ ایک چارپائی بچھنے کے بعد دوسری چارپائی بچھنے کی جگہ نہیں تھی، اور اگر کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگائے تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ جو مسجد ہم نے بنائی ہوئی تھی، اس کی جو محراب تھی، مصلی کی جگہ تھی، میری والدہ ساری رات وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ 6 بچے بھی ہیں، گھر کا کھانا پکانا بھی ہے، کنویں سے جا کر پانی بھی لے کر آنا ہے، چکی بھی پیسنی ہے۔ اس سب کے باوجود سارے دن تھک ہار کے رات جب آتی ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، قومیں کرتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، سجدے کرتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، یاد الہی میں ساری رات مشغول رہتی ہیں۔ یہ ہم مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم بات بات پر عبادت سے جی چراتے ہیں، فرض عبادت سے جان چھڑاتے ہیں، جی چراتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں۔ سیدہ کی عبادت پہ لاکھوں سلام۔ 6 بچے بھی پالے، گھر کا کام کاج بھی کیا، اور اس کے باوجود فرض عبادت اپنی جگہ، ساری رات جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ بطول نام پڑ گیا کہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کے غلام بنیں، کہ آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو دل سے سچی محبت رکھتا ہے سیدہ اسے جنت میں لے کر جائیں گی، دوزخ سے بچائیں گی۔ اللہ کی جناب میں آپ دعا کرتی تھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کریں گی، اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے،
آپ سے محبت کا تقاضا ہے آپ کے اسوہ حسنہ پر چلا جائے، اور آپ کا اسوہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ۔ میری ماں بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج جو پردے سے جی چراتی ہیں، گھر کے کام کاج سے جی چراتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جی چراتی ہیں، وہ کسی فلمی ہیروئن، ڈرامے کی ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنا کر اپنی دنیا کی زندگی کو برباد نہ کریں۔ اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بنائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گی۔ وہ اپنے سے محبت کرنے والی کسی خاتون کو دوزخ میں جانے نہیں دیں گی۔ آپ ان کی سیرت کو اپنائیں۔ انہیں پردے سے پیار تھا، پردے سے محبت تھی، پردے کا بڑا اہتمام کرتی تھی۔ آپ کو نمازوں سے پیار تھا، شریعت سے پیار تھا، دین سے پیار تھا۔ آپ بھی دین سے پیار کریں، شریعت سے پیار کریں، نماز سے پیار کریں، ذکر و اذکار سے پیار کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزاؤں میں شامل ہو جائیں۔ ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عبادت کے چراغ اپنے گھروں میں چلائیں، یاد الہی کے گلاب اپنے دلوں میں مہکائیں۔ اس کے لیے جو ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے تسبیحات کی صورت میں، کہ 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح، یہاں تک کہ 12 تسبیحات ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ روزانہ پڑھ رہے ہیں، اس سے آگے بھی ان کا سبق چل رہا ہے۔ یہ سب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی اس قافلہ ذکر میں شامل ہو جائیے، ذکر الہی، یاد الہی کے چراغ کو روشن کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ آپ بھی اس ذکر کو عام کیجیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔